بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے غیور وکلا بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو محبت کا پیغام اور جو للکار انہوں نے بزدلوں کو دی ہے وہ خراج تحسین ہے۔ دوستو، میں سوچتا ہوں کہ جناح صاحب کی ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونے سے لے کر جناح ہاؤس کے جلنے تک، لیاقت علی خان کو گولی لگنے سے لے کے فاطمہ جناح کی مسٹیریس ڈیتھ تک، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے لے کر یہاں اس ملک میں آپ کے سامنے فوجی عدالتیں بنا کے کوڑے لگانے سے لے کر، پابند سلاسل کرنے سے لے کر، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اساسینیٹ کرنے سے لے کر، کیا ان لوگوں نے ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم زندہ بولتے انسان ہیں؟ اور یہ جو وکیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لے کے چل رہا ہے، الوکیل۔ تم اس کو کیسے خاموش کرو گے؟ بزدلوں، رات کی تاریکی میں گولیاں چلا کر، اور پھر واہ، یہ تمہاری بہادری ہے کہ ایف آئی آر بھی تمہاری مرضی کی، ایس ایچ او بھی تمہاری مرضی کا، اور جو اس میں انجرڈ وٹنس ہے اس کا نام ہی درج نہیں کیا۔ کیا تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں، ہاں اگر کل کبھی پی ڈی ایم کے بھی کسی ورکر کو اس طرح پابند سلاسل کیا جائے گا یا ظلم کیا جائے گا، میں حق کی آواز بلند کروں گا۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے یہ ملک قربانیاں دے کر اس لیے نہیں لیا تھا کہ چند ہینڈ پکڈ لوگ اپنی سٹک کے ذریعے ان کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر چلائے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں آزادی سے سر اٹھا کر جیا جائے۔ دوستو، بہت باتیں ہو گئیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ پابند سلاسل ہے، وکالت کے پیشے سے منسلک ہے، اس صوبے کا گورنر بھی رہا ہے، وہ پی ٹی آئی سے ہے، عمر چیمہ، لیکن میں اس کا بھی نام لینا یہاں پر سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ لازم ہے اور میرا فرض ہے۔ یہ کیا خاموشی کیوں؟ آج سو موٹو نوٹس کہاں گئے؟ آج عدالتوں کے حکم کہاں گئے؟ آج آپ کی قلم کیوں خاموش ہے؟ آج یہ مجرمانہ خاموشی ہم پکار کے کہتے ہیں، ہم للکار کے کہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو ہم نے اپنا خون تک بہایا، آپ کے لیے ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا، آپ کے لیے ہم نے جدوجہد کی، آپ کے لیے ہم سڑکوں پہ لڑے۔ مت سمجھیے کہ ہم کمزور ہیں اور آپ کے محتاج ہیں، لیکن کیا اگر آپ بھی آ جاتے تو شاید آپ کوشش کر لیتے کہ آپ بھی، ویسے تو we are wheels of the same chariot، ویسے تو ابھی بھی ہم عدالتوں میں گئے، مہربانی ان کی کہ وہ اٹھ گئے، لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ صبح کہہ دیتے کہ نہیں، ہمارے وکلا محفوظ نہیں ہے، عدالتوں میں وکیل آئے گا تو سائل کو انصاف ملے گا، جج دو وکیلوں کو سنے گا تو ایک کی بات کو حق کہے گا۔ تو دوستو، میں گزارش کروں گا یہاں ہائی کورٹ بار سے، سپریم کورٹ بار سے، چوہان صاحب بیٹھے ہیں پاکستان بار سے، وقت آ گیا ہے، باتوں سے بات آگے چلی گئی ہے، اب یہ گولیاں چلانے پہ اتر آئے ہیں۔ یاد کیجئے مال روڈ پر وہ تحریک جب پہلے دن میری بہنوں پہ لاٹھی چارج کی گئی، ہم پہ لاٹھی چارج کی گئی، ہمارا لہو بہایا گیا، اب گولیوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اور میں اس آئی جی کو کہتا ہوں، مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں، ہم وکیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دی ہے، اور میں وہ ویڈیو دیکھ چکا ہوں، چھپانے کی کوشش مت کرنا، اس میں جو اساسن ہے میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ نے بھیجے تھے۔ اب آئیے نا، 9 مئی کے تو آپ نے مردے بھی اکھاڑ دیے، 9 مئی کی تو آپ کے پاس ایک لمحے کی فوٹیج آ گئی، کون کہاں لبرٹی سے چلا، کون کہاں گیا، کس نے کیا کام کیا۔ آپ اس فوٹیج کو کیوں سامنے نہیں لا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ میرے باقی وکلا کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے۔ نہ خرم لطیف کھوسا ڈرا ہے، نہ لطیف کھوسا ڈرا ہے، نہ یہ وکیل ڈریں گے۔ ہم لڑیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے، اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اور تمہیں لڑ کے دکھائیں گے، اپنی آزادی چھین کے دکھائیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے غیور وکلا بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو محبت کا پیغام اور جو للکار انہوں نے بزدلوں کو دی ہے
وہ خراج تحسین ہے۔ دوستو، میں سوچتا ہوں کہ جناح صاحب کی ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونے سے لے کر جناح ہاؤس کے جلنے تک، لیاقت علی خان کو گولی لگنے سے لے کے فاطمہ جناح کی مسٹیریس ڈیتھ تک، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے لے کر یہاں اس ملک میں آپ کے سامنے فوجی عدالتیں بنا کے کوڑے لگانے سے لے کر، پابند سلاسل کرنے سے لے کر، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اساسینیٹ کرنے سے لے کر، کیا ان لوگوں نے ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم زندہ بولتے انسان ہیں؟ اور یہ جو وکیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لے کے چل رہا ہے، الوکیل۔ تم اس کو کیسے خاموش کرو گے؟ بزدلوں، رات کی تاریکی میں گولیاں چلا کر، اور پھر واہ، یہ تمہاری بہادری ہے کہ ایف آئی آر بھی تمہاری مرضی کی، ایس ایچ او بھی تمہاری مرضی کا، اور جو اس میں انجرڈ وٹنس ہے اس کا نام ہی درج نہیں کیا۔ کیا تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں، ہاں اگر کل کبھی اس پی ڈی ایم کے بھی کسی ورکر کو اس طرح پابند سلاسل کیا جائے گا یا ظلم کیا جائے گا، میں حق کی آواز بلند کروں گا۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے یہ ملک قربانیاں دے کر اس لیے نہیں لیا تھا کہ چند ہینڈ پکڈ لوگ اپنی سٹک کے ذریعے ان کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر چلائے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں آزادی سے سر اٹھا کر جیا جائے۔ دوستو، بہت باتیں ہو گئیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ پابند سلاسل ہے، وکالت کے پیشے سے منسلک ہے، اس صوبے کا گورنر بھی رہا ہے، وہ پی ٹی آئی سے ہے، عمر شیما، لیکن میں اس کا بھی نام لینا یہاں پر سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ لازم ہے اور میرا فرض ہے۔ یہ کیا خاموشی کیوں؟ آج سو موٹو نوٹس کہاں گئے؟ آج عدالتوں کے حکم کہاں گئے؟ آج آپ کی قلم کیوں خاموش ہے؟ آج یہ مجرمانہ خاموشی ہم پکار کے کہتے ہیں، ہم للکار کے کہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو ہم نے اپنا خون تک بہایا، آپ کے لیے ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا، آپ کے لیے ہم نے جدوجہد کی، آپ کے لیے ہم سڑکوں پہ لڑے۔ مت سمجھیے کہ ہم کمزور ہیں اور آپ کے محتاج ہیں، لیکن کیا اگر آپ بھی آ جاتے تو شاید آپ کوشش کر لیتے کہ آپ بھی، ویسے تو we are wheels of the same chariot، ویسے تو ابھی بھی ہم عدالتوں میں گئے، مہربانی ان کی کہ وہ اٹھ گئے، لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ صبح کہہ دیتے کہ نہیں، ہمارے وکلا محفوظ نہیں ہے، عدالتوں میں وکیل آئے گا تو سائل کو انصاف ملے گا، جج دو وکیلوں کو سنے گا تو ایک کی بات کو حق کہے گا۔ تو دوستو، میں گزارش کروں گا یہاں ہائی کورٹ بار سے، سپریم کورٹ بار سے، چوہان صاحب بیٹھے ہیں پاکستان بار سے، وقت آ گیا ہے، باتوں سے بات آگے چلی گئی ہے، اب یہ گولیاں چلانے پہ اتر آئے ہیں۔ یاد کیجئے مال روڈ پر وہ تحریک جب پہلے دن میری بہنوں پہ لاٹھی چارج کی گئی، ہم پہ لاٹھی چارج کی گئی، ہمارا لہو بہایا گیا، اب گولیوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اور میں اس آئی جی کو کہتا ہوں، مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں، ہم وکیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دی ہے، اور میں وہ ویڈیو دیکھ چکا ہوں، چھپانے کی کوشش مت کرنا، اس میں جو اساسن ہے میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ نے بھیجے تھے۔ اب آئیے نا، 9 مئی کے تو آپ نے مردے بھی اکھاڑ دیے، 9 مئی کی تو آپ کے پاس ایک ایک لمحے کی فوٹیج آ گئی، کون کہاں لبرٹی سے چلا، کون کہاں کہاں گیا، کس نے کیا کام کیا۔ آپ اس فوٹیج کو کیوں سامنے نہیں لا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے کہ یہ میرے باقی وکلا کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے۔ نہ خرم لطیف کھوسا ڈرا ہے، نہ لطیف کھوسا ڈرا ہے، نہ یہ وکیل ڈریں گے۔ ہم لڑیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے، اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اور تمہیں لڑ کے دکھائیں گے۔ اپنی آزادی